اسی طرح ایک اور ایمان افروز واقعہ عبداللہ ابن مسعود کا ہے، جو بچپن میں ہی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن وہ اپنی بکریاں چرا رہے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کا وہاں سے گزر ہوا۔ ان دونوں کو بڑی شدید بھوک لگی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے عبداللہ سے پوچھا ان کے پاس پینے کو دودھ ہے جس کو وہ خرید کر پی سکیں۔ عبداللہ نے پہلے تو انکار کر دیا۔ عبداللہ کی رضامندی کے بعد ایک بھیڑ چنی جو حاملہ نہیں تھی مگر اس کے تھن خشک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے حضور دعا فرمائی، جس کے قبول ہوتے ہی اللہ نے بھیڑ کے تھنوں کو دودھ سے بھر دیا۔ سب نے پیٹ بھر کر اس کو نوش فرمایا، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھنوں کو حکم دیا خشک ہو جاؤ، اور وہ خشک ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد عبداللہ ابن مسعود آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول فرما لیا۔ یہی عبداللہ بن مسعود یادداشت کے معاملے میں بہت تیز تھے، جنہوں نے قرآن پاک کی 70 سورتوں کو زبانی یاد کر لیا تھا، اور آنے والے وقتوں میں ان کا شمار بہترین اور مستند قرأت کرنے والوں میں تھا۔ عالم امر کی طرف سے پھر ایک طویل خاموشی تھی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہونے لگے۔ جب یہ قرآن نزول ہوتا اس وقت آپ کا دل لرز جاتا تھا۔ قرآن پاک میں ہے، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ کچھ عرصے بعد ایک بار پھر وحی آئی اور مزید احکامات اللہ کی طرف سے موصول ہوئے، جس میں عبادتوں کے اندر شدت پیدا کرنے والے مسلمانوں سے مطالبہ کیا گیا، کیونکہ ایک بڑی ذمہ داری ان پر ڈالی جانے والی تھی۔ قرآن پاک میں ہے، اے کپڑے میں لپٹنے والے، رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو جاؤ، مگر کم، آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر لے، یا اس پر بڑھا دے، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صاف پڑھا کر، یقیناً ہم تم پر بہت بھاری بات عنقریب نازل کریں گے۔ وحی کا سلسلہ چلتا رہا، آیتیں اترتی رہیں۔ کچھ آیتوں کا انداز تخاطب نرم بھی ہوتا تھا اور کچھ کا سخت۔ وحی کا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نظر آتے تھے۔ ایک رات فرشتہ وحی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا کہ خدیجہ کو اس کے پروردگار کی طرف سے سلامتی کا پیغام دے دو۔ حضرت خدیجہ یہیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو پیغام پہنچا دیا۔ حضرت خدیجہ کو جب حوصلہ ہوا اور الفاظ کا سہارا ملا تو انہوں نے جواباً عرض کی، اللہ ہی کل سلامتی ہے، اور سلامتی اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور جبرائیل علیہ السلام پر میرا سلام ہو۔ نہایت ہی طاقتور اعضاء کے مالک حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آسمان سے اتر کر رسول اللہ کے پاس آتے تو آپ اکثر ان کے آسمان سے آنے جانے کا مشاہدہ فرماتے۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دوبارہ ان کی اصل صورت میں دیکھا تھا، جس میں وہ ایک بار معراج کے دوران کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ تمہارے ساتھ محمد نے نہ راہ گم کی ہے، نہ وہ ٹیڑھی راہ پر ہے، اور نہ ہی اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں۔ وہ تو صرف وہی ہے جو اتاری جاتی ہے۔ اسے پوری قوت والے فرشتے نے سکھایا ہے جو زور آور ہے۔ پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور آسمان کے کناروں پر تھا، پھر وہ نزدیک ہوا اور اتر گیا، پس وہ 2 کمانوں کے بقدر فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم۔ پس اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو بھی پہنچائی۔ دل نے جھوٹ نہیں کہا جسے پیغمبر نے دیکھا۔ کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس پر جو پیغمبر دیکھتے ہیں؟ اسے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جذبات پر کافی زیادہ کنٹرول حاصل تھا، اتنا کہ مزاح اور خوش طبعی کے موقع پر وہ یا اسی حالت غضب میں بھی ان کی زبان مبارک سے حق ہی نکلتا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اترنے والے پیغامات کو سینہ بہ سینہ منتقل کر کے حفظ کیا جاتا رہا، پاکی ناپاکی کا خیال رکھا جانے لگا اور آپس میں بھائی چارے کو فروغ دیا جانے لگا۔ حضرت جبرائیل نے آپ کو بتایا کہ جنت میں ایک دوسرے کو خوش آمدید کہنے کا انداز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہے۔ اس جنت کی رواج کو مسلمانوں نے اپنا لیا۔ اس وقت اسلام کی دعوت کا عام اعلان نہیں ہوا تھا، مگر پھر بھی مومنوں میں اضافہ مستقل ہو رہا تھا، جن میں رسول اللہ کے چچا زاد بھائی علی، زبیر، جعفر، پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن حبش، اس کے علاوہ اور بھی لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔
آپ کے چاروں چچاؤں نے دعوت اسلام قبول نہیں کیا، جبکہ حمزہ آپ کو اپنی تمام شفقت کا یقین دلائے ہوئے تھے۔ ادھر ابو لہب نے بھی لگی لپٹی کیے بغیر کہہ دیا کہ محمد اگرچہ دھوکے باز نہیں مگر دھوکے کا شکار ضرور ہے۔ اگلے چند دن بعد اللہ کا حکم آ گیا، اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کر دو۔ حکم کی تعمیل کے لیے آپ نے اپنے گھر دعوت کا اہتمام کیا۔ خاندان بنو ہاشم کے تقریباً 40 افراد اس دعوت میں شریک تھے۔ رسول اللہ کے گھر میں حضرت علی کی بھی رہائش تھی، اس لیے وہ بھی میزبانی کے فرائض ہی انجام دے رہے تھے۔ حضرت علی ہی کے مطابق کھانے کی اتنی وافر مقدار نہیں تھی کہ سب کھا پاتے، مگر اللہ کے حکم سے کھانے میں اتنی برکت رہی کہ سب نے خوب سیر ہو کے کھایا۔ رسول اللہ کھانے کے بعد وہ بات کہنے ہی والے تھے جس کے لیے دعوت رکھی گئی تھی کہ ابو لہب نے آپ کا ارادہ بھانپتے ہوئے یہ کہہ کر محفل ہی کو برخاست کروا دیا کہ تمہارے میزبان نے تم پر جادو کر دیا ہے۔ اگلے دن پھر ضیافت کا اہتمام کیا گیا، جس کی میزبانی کے فرائض حضرت علی پر دوبارہ تھے۔ اس بار آپ محتاط تھے، اس لیے موقع ضائع کرنے کے بجائے آپ نے اپنے خاندان والوں پر دعوت تبلیغ کی، جس کے باعث محفل میں سناٹا چھا گیا۔ اس طویل سناٹے میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کے عمل میں آپ کا مددگار ہوں گا۔ آپ نے حضرت علی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، یہ ہے میرا بھائی، اس کی بات غور سے سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ تمام خاندان والے ہنستے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور ابو طالب کو مخاطب ہو کر کہنے لگے، لیجئے، یہ محمد آپ کو اپنے بیٹے کی بات پر کان دھرنے اور اس کی اطاعت کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ یہ واقعہ محمد ابن جریر الطبری کی تاریخ اور رسول الملوک کے صفحہ نمبر 1171 پر تفصیل سے بیان ہے۔ اس وقت حضرت علی نہ صرف کم عمر تھے بلکہ صحت بھی کمزور تھی۔ اس محفل کے فوراً بعد ام الفضل ایمان لے آئیں، جو حضرت خدیجہ کے بعد دوسری خاتون مسلمان تھیں۔ چند دن کے اندر اندر خاندان کے کئی لوگوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا، جن میں رسول اللہ کی پھوپھی صفیہ بھی شامل تھیں۔ آپ کے صاحبزادے زبیر تو پہلے ہی ایمان لا چکے تھے۔ بی بی ام ایمن یعنی برکہ بھی مسلمان ہو چکی تھیں، جن کا دوسرا قتل رسول اللہ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کی خواہش پر ہوا۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، جس کسی کو خاتون جنت سے شادی کی خواہش ہے وہ ام ایمن کے ساتھ نکاح کر لے۔ الطبقات الکبیر صفحہ نمبر 162۔ یہی بات حضرت زید کے دل میں اتر گئی اور ان سے عقد کی وجہ بھی بنی۔ ام ایمن کے بطن سے زید کے بیٹے اسامہ پیدا ہوئے، جن کی پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے کے طور پر ہوئی۔ ام ایمن کے لیے رسول اللہ اکثر کہا کرتے تھے، میرے گھرانے میں اب صرف امی یعنی میری ماں ہی بچی ہیں، یعنی برکہ، جو ان کی والدہ مرحومہ کی خادمہ تھیں، کنیز تھیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کا درجہ ان کی ماں کے برابر تھا۔ شروع میں لوگوں سے چھپ کر اللہ کی عبادت کی جاتی، مگر چند بت پرستوں نے مسلمانوں کو دیکھ لیا، جس پر پہلے چھیڑ چھاڑ ہوئی، پھر نوبت ہاتھا پائی پر آ گئی۔ ایک دفعہ حضرت سعد نے ایک کافر کو زخمی کر دیا اور اس واقعے کے بعد بڑی سختی سے صبر اور برداشت کے احکامات آتے رہے، جس پر سب نے طے کر لیا کہ اب تشدد نہیں کریں گے۔ قرآن میں ہے، اور جو کچھ وہ کہیں تو انہیں سہتا رہے اور وزاداری کے ساتھ ان سے الگ تھلگ رہے۔ پہلے تمام مسلمان کھلم کھلا دین کی دعوت نہیں دیتے تھے، مگر اب حکم کے بعد دین کی دعوت دینا ضروری تھا۔ اس دعوت دین کے راستے میں ان سب نے جو تکالیف جھیلیں وہ بیان سے باہر ہیں۔ شروع میں قریش کا رویہ اس نئے مذہب کے معاملے میں برداشت کر رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ کے اعلان نبوت کے باوجود کفار درگزر سے کام لیتے رہے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ معاشرے میں ان کی وہ برائیاں جو ان کی زندگی کے اصول کی طرح تھیں، ان برائیوں کے ساتھ ان کے دیوتا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدف بن رہے ہیں، تو انہوں نے سردار ابو طالب سے اس کی شکایت معززین مکہ کی شکل میں جا کر کی۔ شکایت کے بعد انہوں نے محسوس کر لیا کہ ابو طالب اب بھی کوئی عملی اقدام نہیں کر رہے ہیں، تو انہوں نے اگلی بار دوبارہ جا کر انہیں دھمکی دی، جس پر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بات کی۔ آپ نے پوری بات ادب سے سن کر جواب میں فرمایا، اللہ کی قسم، اگر وہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں، اس شرط کے ساتھ کہ میں باز آ جاؤں، قبل اس کے کہ اللہ اس دین کو فتح و کامرانی عطا فرمائے یا اس جد و جہد میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں، میں اپنی راہ سے ہرگز نہیں ہٹوں گا۔
سیرت رسول صفحہ نمبر 168۔ آپ نے اس کے بعد اپنی نم آلود آنکھوں کے ساتھ جانے کے لیے اٹھے اور ابو طالب انہیں پیار کیا اور کہا، قسم ہے اللہ کے جلال کی، میں کسی بھی حالت میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، چاہے اب کوئی کچھ بھی کہتا رہے۔ کافروں کو اب یقین ہو چکا تھا کہ ابو طالب سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہی طے پایا گیا کہ اگلے مرحلے میں مسلمانوں پر حملے کیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس لیے حملہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ براہ راست قبیلہ ہاشم کے سردار کے بھتیجے پر حملہ کرنے کا مطلب ہی جنگ کو دعوت دینا تھی۔ اسلام کے ابتدائی دور میں جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے وہ تاریخ کے صفحات پر تا قیامت تک درج رہیں گے۔ ان نئے مسلمانوں میں حضرت عمار، ان کی والدہ حضرت سمیہ، ان کے والد حضرت یاسر، حضرت صہیب، حضرت بلال اور دیگر صاحبین رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے مظالم کا پوری طرح شکار ہوئے، جس پر رسول اللہ کا دل بہت غمزدہ رہتا تھا۔ انہی دنوں میں سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیات اترنا شروع ہوئیں جو اللہ تعالیٰ کے مبارک الفاظوں کے اعتبار سے تا قیامت تک مسلمانوں کے ساتھ یہی عمل اب جاری رہے گا، چاہے مسلمان چاہیں یا نہ چاہیں۔ یہی مسلمانوں کی قوت فیصلہ پر، ان کی آزمائش کے وقت کے فیصلے پر پرکھا جائے گا۔ قرآن پاک میں ہے، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کو صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں آزمائے بغیر ہی چھوڑ دیں گے؟ ان کے عقلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا، یقیناً اللہ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 1، 2 اور 3۔ اللہ کی یہ سنت بہت پہلے سے چلی آ رہی تھی، رسول اللہ کے وقت میں بھی رہی اور آج بھی ہے، اور یہ سنت آئندہ بھی رہے گی۔ صحابہ کرام ان مظالم کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی بھی درخواست فرماتے تھے۔ ان آیت کا نزول ہو چکا تھا، آپ نے انہیں صبر کی تلقین کے ساتھ تفصیل سے یہ بھی فرمایا، یہ تشدد اور تکالیف تو اہل ایمان کی تاریخ کا حصہ ہے۔ تم سے پہلے بھی بعض مومنوں کا حال یہ کیا گیا، انہیں ایک گڑھا کھود کر اس میں کھڑا کر دیا گیا اور ان کے سروں پر آرا چلا کر انہیں 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اسی طرح لوہے کی کنگھیاں ان کے گوشت پر ہڈیوں تک پھیر دی گئیں، لیکن یہ ایذائیں انہیں دین حق سے پھیرنے میں کامیاب نہیں ہوئیں۔ صحیح بخاری کتاب الحدیث الانبیاء۔ اب حج بھی قریب تھا اور آہستہ آہستہ دور دراز سے زائرین کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ قریشیوں کی مہمان نوازی تو ویسے بھی بہت مشہور تھی، جو مہمان زائرین اور ان کے دیوتا دونوں کو بے انتہا عزت دیتے تھے۔ قریش کے کافروں کو اب یہ فکر لاحق ہو گئی تھی کہ اگر محمد نے ان کے زائرین دیوتاؤں کی توہین کرنے کے لیے ان پر زور ڈالا کہ وہ اپنے باپ داداؤں کے مذہب سے دور ہو جائیں تو اس سے نہ صرف تجارتی معاملات بلکہ ان کے مہمان نوازی پر بھی داغ لگ جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اگلی بار وہ یہاں آئیں ہی نہیں۔ مخزوم قبیلے کا سردار ولید بن مغیرہ ایک ایسا بااثر مکے کا شخص تھا جس نے کافروں کو مشورہ دیا کہ مشہور کر دو کہ محمد ایک خطرناک جادوگر ہے اور ان سے ہر حال میں دور رہنا، کیونکہ ان میں یہ طاقت ہے کہ وہ ایک باپ کو بیٹے سے، بھائی کو بھائی سے، شوہر کو بیوی سے اور ماں کو اس کی اولاد سے دور کر دیتے ہیں۔ اس منصوبے پر بڑے جوش و خروش سے عمل ہوا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کا توڑ کچھ اس طرح کیا کہ بنی غفار قبیلے کا ایک راہزن یعنی لٹیرا، جس کے نزدیک بتوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی مگر اللہ کے ایک ہونے پر اس کا بڑا سختی کے ساتھ عقیدہ تھا، یہ پورے کا پورا بنو غفار قبیلہ آتے جاتے قافلوں کو لوٹتا تھا۔ رسول اللہ کے بارے میں اس راہزن کو بھنک تو تھی ہی، مگر اس کی تصدیق تو اس کے بھائی انیس سے اس کی مکہ سے واپسی پر ہوئی کہ قریش کے ایک شخص کو اللہ کے ایک ہونے پر اور خود کو رسول کہلوانے کا دعویٰ کی وجہ سے قبیلے نے اس سے قطع تعلق کیا ہوا ہے۔ اس تصدیق کے بعد یہ لٹیرا فوراً اپنے بھائی کے ساتھ مکہ پہنچا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کلام سنانے کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا، میں شاعری نہیں کرتا بلکہ جو کچھ بھی بیان کرتا ہوں وہ قرآن ہے، اور یہ میرا نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ راہزن کے اصرار پر آپ نے اسے کلام الہی سنایا، جس کے سنتے ہی وہ راہزن وہیں ایمان لے آیا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ اس کا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ راہزن کے جواب پر کہ وہ قبیلہ بنو غفار سے ہے تو آپ کو بہت حیرت ہوئی اور فرمایا، یقیناً اللہ جسے چاہے ہدایت عطا فرمائے۔ اس لٹیرے کو دنیا نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے پہچانا۔
حضرت ابو ذر غفاری کے ذریعے ہی بنی غفار قبیلے میں اسلام داخل ہوا۔ لوٹ مار جاری رہی، مگر اب خاص طور پہ قریشیوں کے قافلے کو ٹارگٹ کیا جاتا اور بعد میں شرط رکھی جاتی کہ توحید رسالت کی اگر وہ شہادت دے دیں تو انہیں ان کا سامان واپس کر دیا جائے گا۔ ان کی شہادت دینے کے بعد ان کا سامان واپس کر بھی دیا جاتا تھا۔ جیسے مکے سے باہر بنی غفار قبیلہ تھا، بالکل اسی طرح باہر ایک اور قبیلہ دوز تھا جس کا ایک شخص طفیل جب مکہ آ رہا تھا تب قریش کے لوگوں نے اسے مکہ سے باہر ہی خبردار کر دیا تھا کہ محمد ایک جادوگر ہیں اور ان سے دور رہنا۔ طفیل ایک بہترین شاعر ہونے کے علاوہ اپنے قبیلے کا ایک بلند مرتبہ شخص تھا۔ طفیل نے احتیاطاً اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی۔ جب وہ حرم پہنچا تو وہاں آپ عبادت میں مصروف تھے۔ روئی کانوں میں ہونے کے باوجود بھی تلاوت کا کچھ نہ کچھ الفاظ اس کے کانوں میں آتے رہے۔ رسول اللہ جب عبادت سے فارغ ہو کر گھر کی طرف چلے تو یہی طفیل بھی ان کے پیچھے یہ سوچتے ہوئے چلنے لگا کہ بھائی میں تو شاعر ہوں، خدا نے مجھے بصیرت دی ہے کہ میں بھلے برے کی تمیز کر سکوں، تو کیوں نہ یہ کلام ہی سن لوں۔ آپ کے گھر پہنچ کر وہ آپ سے ملا اور تمام بات بتانے کے بعد درخواست کی کہ اسے بھی نئے دین کے بارے میں بتایا جائے۔ جب اسے تمام معلومات مل چکی تھیں، اس کا ذہن اور دل منور ہو چکا تھا، وہیں اس نے اسلام کو قبول کیا اور صحابی رسول حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے پہچانے گئے۔ اسی طرح اس سال حج کے موقع پر جہاں رسول اللہ کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، وہیں حجاج کی ملاقاتیں بھی ان مومنین سے ہو جاتی جو اس پروپیگنڈے سے بالکل مختلف بات کرتے۔ حجاج کے دل بھی انہیں مجبور کرتے کہ صحیح بات کو قبول کیا جائے۔ حجاج کی واپسی کے بعد سارے عرب میں یہ نئے دین کی دھوم مچ گئی، جس کا سب سے زیادہ شدت کے ساتھ گہرا اثر یثرب میں ہو رہا تھا۔ حج کے بعد بھی مکے کے کافر مسلسل یہی رٹ آپس میں لگائے رکھتے تھے کہ یہ تو کہان ہے، دیوانہ ہے، شاعری کر رہا ہے، جادوگر ہے۔ یہ باتیں رسول اللہ اور ان سے محبت کرنے والوں کا دل بہت دکھاتی تھیں۔ اللہ کی طرف سے بھی اس پروپیگنڈے کے خلاف آیت اتری، قرآن میں ہے، تو آپ سمجھاتے رہیں کیونکہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں نہ دیوانہ۔ کیا کافر یوں کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے؟ ہم اس پر زمانے کے حوادث یعنی محمد کی موت کا انتظار کر رہے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ تم منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ سورہ طور آیت نمبر 29-31۔ کافر بد دعا کرتے رہتے کہ کسی طرح آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں اور ان کی جان اس دعوت تبلیغ سے چھوٹ جائے، مگر اللہ کے محبوب اس جستجو میں لگے رہے کہ کسی طرح یہ لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ سورہ زمر کے آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک سے فرمایا، یقیناً آپ کو بھی موت آئے گی اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں۔ قرآن پاک چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے اتارا جاتا رہا تھا اور سچا دین آ چکا تھا جس کی گواہی اللہ تعالیٰ نے خود دی تھی، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اس پر بھی ایمان لائے جو محمد پر اتاری گئی، اور دراصل ان کے رب کی طرف سے سچا دین بھی وہی ہے، اللہ نے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کے حال کی اصلاح فرما دی۔ اہم بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن پاک کی آیتیں بھلے ہی اس زمانے میں حضور کے ساتھیوں کے لیے اتر رہی تھیں، مگر آپ کے وصال کے بعد سے قیامت پر علم اٹھائے جانے تک ہر زمانے کے حالات اپنے اپنے زمانوں میں زمانے کے اعتبار سے تقریباً وہی رہے اور ہوں گے، جس کی اصلاح صرف اور صرف قرآن سے ہی ممکن ہوگی۔ قرآن پاک میں ہے، سنو، جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے، ایسے لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کا صاف بیان ہے کہ اللہ کی نظر میں کامیاب صرف وہی لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف زبان سے حمایت نہیں کرتے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تا قیامت تک مدد بھی کریں گے۔ یاد رہے کہ رسول اللہ کا مشن اللہ کی وحدانیت کے ساتھ اللہ کے احکامات کو اس زمین پر نافذ کروانا بھی تھا، یعنی اللہ کے اقتدار اعلیٰ، وہ بھی خالص انداز میں۔ آج ہم رسول اللہ کی کتنی مدد کر رہے ہیں اور کیا یہ خالص مدد ہے؟ یہ سوالات خود سے پوچھ کر ہم اپنا محاسبہ خود ہی کر سکتے ہیں۔ ہم صرف زبانی جمع خرچ کر کے حمایت کرتے ہیں جو کہیں بھی خالص نہیں ہوتی۔ بعض کو تو یہ توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی اور دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ آج عقل کے اندھے مسلمان دنیا کی کامیابی کا تصور مغربی اور یورپی قوموں کی مثال دی کر کرتے ہیں۔
کوئی بھی قوم جو رسالت محمدی پر ایمان ہی نہیں رکھتی، اسے دنیا کی خوشحالی اور مال کی فراوانی حاصل ہو جانا یہ بالکل ممکن ہے۔ عیسائی، یہودی، کافر یا مشرک ہونے کی باوجود یہ لوگ مادی ترقی اور خوشحالی میں آگے تو ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ایک امتحان ہے جس کے تحت یہ ترقی مکمل طور پر صرف اور صرف اس دنیا کی عارضی ترقی ہے، جو آخرت میں کامیابی کی ضمانت یا علامت ہرگز بھی نہیں ہو سکتی۔ عام مسلمانوں کو صرف اس بنیادی بات کو سمجھنا پڑے گا جس کو وہ بھول چکے ہیں کہ یہ امتحانی مارکہ حزب اللہ اور حزب الشیاطین کے درمیان کا ہے۔ اس مارکے میں شامل ہونے یا نہ ہونے کے فیصلے ہمارے پاس ہے ہی نہیں، یہ فیصلہ اللہ کا ہے۔ ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہم اس مارکے میں شامل ہیں، حزب اللہ کی طرف یا حزب الشیاطین کی طرف۔ یہ فیصلہ تو اسی وقت کیا جا چکا تھا جب ابلیس ملعون نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کو چیلنج کر دیا تھا۔ ہمارے پاس جس بات کا اختیار ہے وہ صرف اتنا کہ ہم کون سی ٹیم چنتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی بھی اختیار نہیں ہے۔ ہمیں صرف ٹیم چننی ہے، اللہ کی یا شیطان کی۔ بیچ میں رہیں گے تو منافق رہیں گے۔ یہ بیچ کا ایریا گرے ایریا ہے، اور ہم میں سے بہت بڑی اکثریت اس گرے ایریا میں رہتی ہے، جو کہ کچھ وائٹ کے قریب رہتی ہے، کچھ بلیک کے قریب رہتی ہے، مگر وہ منافق ہیں اکارڈنگ ٹو دا قرآن۔ ہمارے پاس جس بات کا اختیار ہے وہ صرف اتنا کہ ہم کون سی ٹیم کو چنتے ہیں، صرف اس ٹیم میں شامل ہونے کا فیصلہ ہمارا اپنا ہوگا، اور اس میں بیچ کی راہ ہے ہی نہیں، مگر ہم ہر زمانے کی طرح آج بھی خود ساختہ طور پر بیچ کی راہ نکال کر چلنے کی کوشش کرتے کرتے قبر میں پہنچ جاتے ہیں۔ پچھلی آیت میں فلاح کا مطلب ہے دراصل آخرت کی کامیابی۔ قرآن میں ہے، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ انہیں جو اللہ کی رضا مانگتے ہوں سلامتی کی راہیں بتاتا ہے، اور اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف رہبری کرتا ہے۔ اس نئے دین کے بارے میں جہاں پورے جزیرہ عرب میں مشہوری ہو چکی تھی، وہاں اس کی سب سے زیادہ شدت یثرب یعنی موجودہ مدینہ میں بھی تھی۔ یثرب اور اس کے آس پاس ایک بہت بڑی تعداد میں یہودی آباد تھے، جن کے حلیفانہ رابطے اوس اور خزرج کے عرب قبائل کے ساتھ مستقل تھے، مگر عربوں اور یہودیوں میں بدمزی اور تلخی کی اکثر معاملات ہوتے رہتے تھے، اور اس کی وجوہات میں ایک وجہ تو یہ تھی کہ یہود کا یہ یقین کہ وہ خدا کے منتخب اور پسندیدہ قوم ہے، اور دوسرے عربوں کی بت پرستی کی وجہ سے انہیں تحقیر سے دیکھتے تھے۔ اس سب کے باوجود حسب عادت عربوں کی طاقت کی وجہ سے ان کے ساتھ اتحاد کو بھی برقرار رکھتے تھے۔ جب بھی عرب اور یہودیوں کے معاملات میں تلخی ہوتی تب انہیں شدت سے احساس محرومی پیدا ہوتا، اور وہ کہتے زمانہ قریب ہے جب ایک نبی کا ظہور ہوگا اور ہم اس کے ساتھ مل کر تمہیں ایسا قتل کریں گے جیسا اللہ نے عاد اور ارم قوم کے ساتھ کیا تھا۔ عرب جب ان کا مذاق اڑاتے اور پوچھتے کہ وہ نبی کہاں سے آئے گا تو ان کا اشارہ ہمیشہ یمن کی سمت ہوتا، اور اسی سمت میں مکہ بھی آتا تھا۔ یہود اور عربوں میں بہت واضح فرق یہ بھی تھا کہ یہودی اللہ تعالیٰ کی بابرکت ذات مبارک کو اچھی طرح جانتے تھے اور موت کے بعد زندگی پر بھی یقین رکھتے تھے۔ صحیح عقیدہ مذہب کی بنیادی اصولوں میں سے یہ وہ اصول تھے جس پر عرب یقین نہیں رکھتے تھے۔ بحث و مباحثے کے موقع پر یہودیوں کے راہب، عالم اور کاہن ہمیشہ جنوب کی طرف اشارہ کرتے اور کہتے کہ وہاں سے ایک نبی کا حصول ہونے والا ہے جو زندگی کے بعد موت کی حقیقت اور دوبارہ زندہ کیے جانے کی تصدیق بھی کرے گا۔ اس زمانے میں شام کا علاقہ اس روئے زمین پر جنت نظیر سمجھا جاتا تھا، جسے بلاد الشام کہا جاتا تھا۔ یہاں عربوں کے تجارتی قافلے ہمیشہ مال تجارت کے لیے پہنچتے تھے، اور اس علاقے سے ابو الحیان نامی ایک یہودی اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر عرب کی بنجر زمین پر آ کر آباد ہو چکا تھا۔ یہودیوں کو یہ یقین تھا کہ ابو الحیان اللہ کا وہ برگزیدہ بندہ ہے، کیونکہ اس کی اکثر دعائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی تھیں۔ ابو الحیان میں عام یہودیوں کی طرح وہ حرکات موجود نہیں تھیں جو اس کو الگ اور ممتاز حیثیت دے دیتی تھیں۔ یہ شخص بالکل اسی زمانے میں وفات پا گیا جب رسول اللہ پر پہلی وحی اتاری جا رہی تھی۔ اس پر جب نزا کا وقت طاری ہونا شروع ہوا تو جو لوگ اس کے قریب تھے ان سب سے اس نے کہا، اے یہودیوں، وہ کیا بات تھی جس نے مجھے اس زمین کو چھوڑ کر جہاں روٹی اور شراب بہت زیادہ تھی اس پتھریلی اور بھوک کی ماری زمین کی جانب آنے پر اکسایا؟ لوگوں نے کہا، یہ تو تم ہی جانتے ہو۔ اس نے کہا،
میں یہ امید لے کر آیا کہ اللہ کا رسول بس اب آنے ہی والا ہے جس کی بعثت ہوگی اور میں اس کی پیروی کر سکوں گا۔ یہ وہ معاملہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان یہودیوں کو انہی کے درمیان انہی کے اپنے ممتاز حیثیت رکھنے والے ایک یہودی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا، جس کے اثرات اس وقت وہاں موجود نو عمر یعنی نوجوان یہودیوں کے دلوں پر چھپ گئے تھے۔ یہی الفاظ بعض یہودیوں نے اپنے دل میں محفوظ بھی کر لیے تھے، جنہیں بعد میں اوس اور خزرج میں بحث کے موقع پر بطور سند بتایا جاتا تھا۔ بلاد الشام موجودہ سیریا فلسطین کا علاقہ ہے جو کہ اس وقت رومن سلطنت میں شامل تھا، اور کبھی ڈمیسکس جو دمشق ہے، کبھی دوسرے شہر مختلف یونانی بادشاہوں کا کیپٹل رہے ہیں۔ تو یہ سرزمین بہت سرسبز اور شاداب تھی، یہیں پر تجارتی قافلے جاتے تھے اور وہاں سے واپس آتے تھے، اور یہیں سے ابو الحیان نامی یہودی یہاں پر آیا تھا۔ خلفائے راشدین کے ہی وقتوں میں یہ سلطنت روم پیچھے سمٹی ختم ہوتی ہوتی اناطولیہ کے علاقے تک رہ گئی تھی، اور بعد میں ارطغرل جس کا ایک ڈرامہ سیریز بہت مشہور ہوا ہے، اس زمانے میں ارطغرل اور عثمان نے پھر ان علاقوں کو فتح کرنا شروع کیا، اور یہ ہوتے موجودہ استنبول جو کہ اس وقت کا قسطنطنیہ تھا وہاں تک محدود ہو گئی تھی۔ اور پھر بعد میں سلطان محمد فاتح جن کا مزار استنبول میں، اور میں وہاں پہ جا کے ان کے مزار پہ فاتحہ پڑھ کے آیا ہوں، سلطان محمد فاتح نے رومن سلطنت کا یہ شہر فتح کیا، جس کے بعد رومن سلطنت کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ یہی شہر تھا قسطنطنیہ، جو بعد میں اسلامبول بنا، اور اسلامبول کا نام بگڑتے استنبول بن گیا تھا۔